إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن عائشة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشهر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وقال في حديث آخر تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ نے خطبہ جمعہ کا عنوان سوشل میڈیا کے ذریعہ سے تو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے شب قدر اور رمضان المبارک کے آخری عشرے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کا عنوان اپنے ان چند اشعار کے ذریعہ سے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شب قدر کی ہے گھڑی دیکھو آئی، شب قدر کی ہے گھڑی دیکھو آئی، کرو تم قیام اور ذکر الہی،
زباں پر مسلسل رہے وہ دعا بھی، زباں پر مسلسل رہے وہ دعا بھی، جو اس شب کو میرے نبی نے سکھائی۔ نصیبوں کا کھوٹا یقیناً وہی ہے، نصیبوں کا کھوٹا، نصیبوں کا کھوٹا یقیناً وہی ہے۔ شب قدر جس نے، شب قدر جس نے بھی سو کر بتائی، دعا و مناجات کرتے ہوئے بھی، دعا و مناجات کرتے ہوئے بھی، گزارو تم اس کو، گزارو تم اس کو، سنو میرے بھائی، شب قدر کی ہے گھڑی دیکھو آئی، کرو تم قیام اور ذکر الہی۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے فرامین اور پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں سے، زمان و مکان میں سے، دن و رات میں سے کسی نہ کسی مقام کو، کسی نہ کسی مخلوق کو، کسی نہ کسی خطے ارض کو کچھ اہمیت اور فضیلت سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں ان میں سے حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اسی طریقہ سے انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ بندوں کو چن لیا ہے جسے انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم من الرسل، تمام انبیاء اور رسول میں سے اولو العزم و رسول کہا ہے۔ اسی طریقہ سے ہمارے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام اولد آدم کا سردار کہا۔ تو انسانوں میں اللہ رب العالمین، مخلوقات میں انسانوں میں اور انسانوں کو، اور انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو منصب، عہدے اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کو چن لیا ہے۔ اسی طریقہ سے آپ خطے ارض زمین کو دیکھ لیجیے، زمین میں سے سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب جگہ، سب سے پیاری جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو روئے زمین کی جگہوں میں سے سب سے معزز، سب سے بہتر، سب سے مقرب، سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ کہا ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں سے مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو دنیا کی تمام مساجد پر فضیلت دی۔ آپ غور کیجیے، اگر تھوڑا اور آگے بڑھ کر کے دیکھیں گے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کو دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے برابر کرا دیا۔ تو یہ مسجد حرام کی فضیلت ہے جو اور دنیا کی عام مساجد کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے محترم حضرات سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔
یہ میرا اپنا قول نہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، جس دن اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن 12 مہینے بنائے۔ 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو جو مقام، جو فضیلت، جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے مہینوں کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہا ہے۔ اسی طریقہ سے ماہ رمضان المبارک کی نیکیاں اور سال کی 11 مہینے کی نیکیاں، ایک طرف ماہ رمضان المبارک کی نیکیاں اور ایک طرف سال کے 11 مہینے کی نیکیاں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت وہ بتلائی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت میں، ذکر و اذکار میں، دعا اور مناجات میں، استغفار اور تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں جتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے نبی سید ولد آدم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، بولو کیا وہ کسی دوسرے دنوں میں کیا کرتے تھے؟ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں میں سب سے افضل دن، ہفتے کے دنوں میں ماہ یوم الجمعہ کو دنوں میں سب سے افضل دن قرار دیا، اور راتوں میں اللہ رب العالمین نے شب قدر کو جو مقام اور منزلت عطا کی وہ سال کے 11 مہینے کے اور سال کے 12 مہینوں میں کسی اور دن کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت عطا نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس رات کو، شب قدر کو، اس کا نام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شب قدر کی رات کو برکت والی رات سے تعبیر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کے اندر ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو شب قدر، لیلۃ القدر کا مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت، وہ اہمیت محترم مسلمانوں، مومنوں جو حاصل ہے وہ سال کے 12 مہینوں میں کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک رات کی عبادت کا صلہ ہے، یہ ایک رات کی عبادت کا نتیجہ ہے، یہ ایک رات کی عبادت کا رزلٹ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے صغیرہ گناہیں، چھوٹی چھوٹی گناہیں اس ایک رات کے قیام کرنے میں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ مبارک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے، 1000 مہینہ کوئی معمولی دن ہے مسلمانوں، کوئی کم دن ہے، کوئی ہفتہ 1 ہفتہ ہے، کوئی مہینہ 1-2 مہینہ ہے، کوئی سال 1-2 سال ہے۔ آپ غور کیجئے گا، آپ اندازہ لگائیے گا، آپ ذرا اپنے دماغ کو حرکت میں لائیے گا، ذرا غور سے کام لیجئے گا، تو 1000 مہینے کی عبادت اگر آپ سالوں میں ٹرانسلیٹ کریں گے، اگر سالوں میں تبدیل کریں گے تو 83 سال 4 مہینہ بنتے ہیں۔
83 سال 4 مہینہ ایک رات عبادت کیجئے، ایک رات محنت کیجئے، ایک رات تلاوت کیجئے، ایک رات ذکر و اذکار کیجئے، ایک رات اللہ رب العالمین کے لیے نوافل کا اہتمام کیجئے، ایک رات اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کیجئے اور 83 سال 4 مہینے کے برابر ثواب پائیے۔ یہ کیا ہے؟ جس طریقہ سے آپ دیکھتے ہیں چاہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، چاہے اور دن ہو، بڑی بڑی فیکٹریوں میں بڑی بڑی دکانوں کی طرف سے ایک پیکج ملتا ہے، ایک پیکج ملتا ہے اور اس پیکج سے فیکٹری اور کارخانے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس پیکج میں غریب کمزور لوگ جو عام دنوں میں ان سامانوں کو نہیں خرید سکتے، جب وہ پیکج بن کر کے آتا ہے، جب وہ تھوڑا رعایت کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے تو بہت سارے اللہ کے بندے اس کو خرید لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے غریب اور محتاج بندوں کو پیکج سے کچھ حاصل کرنے کا، کچھ خریدنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس سے تھوڑا کمپنی اور فیکٹری کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ شب قدر کی رات کو ہمارے لیے، آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے جو مثال بیان کیا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے ثواب کمانے کا، نیکیاں کمانے کا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، اللہ رب العالمین کے محبوب اور پسندیدہ بندہ بننے کا ایک پیکج عطا کیا ہے، ایک موقع عنایت فرمایا ہے، ایک گولڈن چانس عطا کیا ہے کہ او میرے بندو جو سال کے 11 مہینوں میں اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہو، ایک رات عبادت کر لو، ایک رات ہی اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کر لو اور سال کے 11 مہینوں بلکہ 83 سال 4 مہینوں کے برابر ثواب حاصل کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیکج ہے، اور اس پیکج میں اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت کی، ہمارے دعا اذکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کو ہماری دعا اور اذکار کو اللہ رب العالمین کوئی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین کی ملکیت، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ، اللہ آپ کی عبادت سے، آپ کے ذکر و اذکار سے کوئی اضافہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے کارخانے میں ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتا ہے، جو ذکر و اذکار کرتا ہے، جو دعا اور مناجات کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے ایک ہی رات یعنی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العالمین کو رو رو کر مناتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اللہ ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم نمازوں سے دور رہے، اے اللہ ہم ذکر و اذکار سے دور رہے، اے اللہ ہم عام دنوں میں صدقہ خیرات سے دور رہے، اے اللہ ہم سے گناہ ہونے والے نہیں ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو اس رات میں شب قدر میں شب بیداری کرنے سے صرف مسلمانوں کو اور مومنین کو فائدہ ہے۔ جو حضرات بھی اس رات کی شب بیداری کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعا مناجات میں مشغول لیتے ہیں، وہ انہی کا فائدہ آتا ہے، انہی کے کام میں آتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے یہ رات کو ہم سے پہلے کی امتوں کو نصیب نہیں کیا تھا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ 950 سال۔ ان لوگوں کی عمروں سے یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے، اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60 سال سے لے کر 70 سال تک ہے۔
اور ہم میں سے بہت سارے حضرات جو 70 سال کراس کر جاتے ہیں وہ اپنے لیے خوش نصیبی کی بات کرتے ہیں، اور جن کی عمر 50 سال سے آگے بڑھتی ہے وہ اپنے لیے آخرت کے لیے فکر مند ہونے لگتے ہیں کہ اب جوانی لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، اب جو طاقت پہلے تھی وہ واپس ہونے والی نہیں ہے۔ جو جتنی عبادت ہم 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال کی عمر میں کر سکتے تھے، جو محنتیں، جو بھاگ دوڑ، جو تگ و دو ہم 50 سال کے پہلے کر سکتے تھے، اب یہ ہم 50 سال گزرنے کے بعد ہم نہیں کر سکتے۔ 50 سال کے بعد ہر آدمی اپنے آپ کو بزرگ تصور کرنے لگتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد کی عمریں بہت کم رہ جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر بہت کم ہے۔ تو محترم حضرات، ایک غنیمت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گرچہ آپ کی عمروں کو کم کیا ہے، گرچہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں زندگی کا ٹائم کم دیا ہے، گرچہ ہمیں اور آپ کو نیکیاں کمانے کا، جنت کو حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع کم دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے موقع اتنے فراہم کیے ہیں، موقع اتنا اچھا فراہم کیا ہے کہ اگرچہ آپ ایک رات عبادت کیجئے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پائیے، اور اگر آپ کی زندگی میں 50 مرتبہ، آپ کی زندگی میں 40 مرتبہ یہ راتیں مل جائیں، اس راتوں کا ثواب آپ کو مل جائے، تو محترم حضرات اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی یہ ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ کبھی خالی ذہن رہیے، کبھی سکون سے رہیے، جس طریقہ سے اپنے روزمرہ کی زندگی کا حساب کرتے ہیں کہ آج ہم نے اتنا کمایا، اتنا خرچ کیا، آج ہمارا فلاں ٹائم یہاں گزرا، آج ہمارے کام میں برکت نہیں ہوئی، آج ہماری دکان کی آمدنی انکم اتنی ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے جس طریقہ سے یہ موقع عنایت فرمایا ہے، جس طریقہ سے یہ موقع عنایت کیا ہے، کبھی اس کے بارے میں بھی غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ٹائم کم دیا ہے لیکن موقع اچھا دیا ہے، موقع اچھا دیا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو خوش کر کے، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے ایک اچھا موقع عنایت فرمانے، اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اور اپنے آپ کو اپنے لیے جنت خرید لیں۔ اب آپ غور کیجئے، شب قدر کو لے کر کے ہمارے یہاں، ہماری نظریے کے اعتبار سے جو میں سوچتا ہوں، لوگوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ کیا جتنے سارے مسلمان مسجد کے اندر حاضر ہیں اتنے لوگ شب بیداری کرتے ہیں؟ اتنے لوگ مسجدوں میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کی یہ رات جاگتے ہیں؟ جواب ملے گا نفی میں۔ اس لیے محترم حضرات، میں کہہ سکتا ہوں کہ شب قدر کے تعلق سے مسلمانوں کی، مومنین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم میں اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جو دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، افطاری کے بعد رات میں اللہ رب العالمین کے لیے شب بیداری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، گریہ آزاری کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پہلے نمبر پہ ہیں، ایسے لوگ پہلے درجے پر ہیں جو رمضان المبارک کے ایام کے قدر کرتے ہوئے شب قدر کی شب بیداری کرتے ہیں، یعنی پوری رات حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کے طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار، عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ پہلے نمبر کے لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر میں وہ لوگ ہیں، محترم حضرات، یہ میں درجے اور یہ مراتب اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ ہم کس درجے میں ہیں، ہم کہاں ہیں، ہمارا مقام کیا ہے۔ دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تراویح کی نماز پڑھ کر کے آرام سے سو جاتے ہیں، یا دن میں بہت زیادہ محنت کر کے تھوڑا سا ذکر و اذکار کر کے قرآن مجید کو تلاوت کر کے سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سحر کے وقت میں بیدار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو شب قدر میں شب بیداری کم کرتے ہیں یا کم جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کم کرتے ہیں، ان لوگوں کا بہت سارا حصہ لیلۃ القدر سے چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت سارے لیلۃ القدر کے بہت سارے حصوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگوں میں وہ لوگ ہیں
جو اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا موقع عنایت کرنے کے بعد بھی گناہ میں، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں میں، سینما میں، مووی دیکھنے میں، ویڈیو دیکھنے میں اور اسی طریقہ سے حرام کاموں میں مشغول رہتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس لیلۃ القدر کی پوری طرح سے ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بد نصیب ہیں، ایسے لوگ بدبخت ہیں، ایسے لوگ بدقسمت ہیں جو اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا موقع عنایت کرنے کے بعد بھی، اتنا اچھا موقع عنایت کرنے کے بعد بھی لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر کے گناہ اور حرام کاری کے کام میں ملوث رہتے ہیں۔ ایسے لوگ تھرڈ نمبر پر، تیسرے نمبر پر آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ لوگوں، مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من کان ملتمسا فلیلتمس فی العشر الاواخر من رمضان۔ جو آدمی بھی لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے، جو آدمی بھی لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو آدمی بھی لیلۃ القدر کی شب بیداری کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب بیداری کرے۔ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ کر کے، یا آخری عشرے میں شب بیداری کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، تمام راتوں کی یا وتر یا طاق راتوں کی شب بیداری کر کے، اس رات کو پانے کی، اس رات کو حاصل کرنے کی، اس رات کو کے ثواب اور اس رات کے قدر و منزلت کو پانے کے لیے چاہیے کہ رمضان کے آخری عشروں کے طاق راتوں میں اس کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ مجھے لیلۃ القدر دکھایا گیا، پھر میں بھلا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں میں خصوصاً اور عموماً جو 10 راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ محترم حضرات، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ زیادہ رات جاگیں گے، یعنی ایک رات کے بجائے 5 راتوں کی شب بیداری کریں گے اور 5 راتوں کے بجائے 10 راتوں کی شب بیداری کریں گے، تو اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کا موقع، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں گے، اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ راضی اور خوش کر سکیں گے۔ دوسرا فائدہ، دوسرا مقصد، محترم حضرات، مثال کے طور پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے کہ لیلۃ القدر یہ 23ویں رات کو آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات یہ 23ویں رات میں ہوتی ہے، تو مسلمان کیا کرتا؟ جو ہوشیار لوگ تھے وہ یہ سوچتے کہ اب 23ویں رات میں جاگ لیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، ہمیں لیلۃ القدر پراپت ہو جائے گا، ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، حالات سب کے برابر نہیں رہتے۔ ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے۔ اب اگر وہ 23ویں رات میں اس کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ ہاسپٹل میں ہو جائے، وہ 23ویں رات کی شب بیداری نہ کر سکے، 23ویں رات کو جاگ نہ سکے، تو وہ کیا سوچے گا کہ اب اور راتوں کو جاگنے سے کیا فائدہ، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات تو چلی گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا، تاکہ اگرچہ 21ویں رات کو جاگ نہیں سکے، 23ویں رات کو جاگ لو۔ 23ویں رات میں شب بیداری نہیں کر سکے، 25ویں رات میں کر لو۔ 25ویں رات کو نہیں کر سکے، 27ویں رات میں کر لو۔ 27ویں رات میں کر نہیں سکے، 29ویں رات میں کر لو۔ اب لیلۃ القدر کس میں مل جائے یہ نہیں معلوم۔ ہاں، جو کوئی 5 راتوں جاگے گا، 5 رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین کے لیے ذکر و اذکار کرے گا، اللہ رب العالمین کے لیے شب بیداری کرے گا، اس کو یقیناً مل کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین یہ تحدید کر دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے محترم حضرات کہ جس طریقہ سے ماہ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کے لیے یہ موسم بہار ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا یہ ایک سیزن ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی ان ایام کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کا کام کرے گا، گناہ کے کام کرے گا، تو اس کا گناہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔
جیسا کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے سورہ احزاب کے بارے میں کہ من یات منکن بفاحشۃ، اگر تم میں سے کوئی گناہ کا کام کریں گی، بدکاری و بے حیائی کریں گی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ضعفا من العذاب، تو تمہارا عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ یعنی اگر غلط کام امہات المومنین کرے تو ان کو ڈبل عذاب۔ اسی طریقہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقہ سے ماہ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقہ سے اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ سے باز نہیں آتا ہے تو اس کے گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور ایسا نہ ہو کہ گناہ اتنا بڑا ہو جائے، گناہ اتنا زیادہ ہو جائے، گناہ اتنا بڑھ جائے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ دے کہ ہم نے تمہیں شب قدر عطا کیا تھا، لیلۃ القدر عطا کیا تھا، اور اس میں بھی تم گناہ کرتے رہے، اس لیے ہمارا عذاب اب تمہیں دکھانے کی صورت میں تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حجت اتمام ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کو ایک موقع مل جائے گا کہ تم نے لیلۃ القدر کو پایا تھا جو فلاں رات میں تھی، اور تم نے اس کو بھی گنوا دیا، تم نے اس کو بھی گناہ میں اور برائیوں میں ضائع اور برباد کر دیا، تو لو اب ہمارا عذاب تم پر آ کر کے رہے گا۔ اس لیے محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ رکھا کہ جو آدمی بھی گناہ میں ملوث ہے اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آپ بتلا دیجئے، آپ بتا دیجئے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر فلاں رات میں ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی او فاعف عنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلا دیا کہ اے اللہ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے۔ اور محترم حضرات، اگر ایک قدم آگے بڑھ کر کے آپ سے عرض کروں تو تین قسم کے اعمال ایسے ہیں، تین قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، جن کا بدلہ فکس نہیں ہے، جس کا بدلہ کوئی متعین نہیں ہے، جس کا ثواب لامحدود ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے وانا اجزی بھی، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ تو روزے کا ثواب بھی کوئی محدود نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بے روزے دار جو روزہ نہیں رکھتے، ابھی موقع ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، 10 دن ابھی اور ٹائم ملا ہے محترم حضرات، روزہ رکھ لو، کیونکہ روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے عطا کرنے والا ہے۔ دوسرا عمل مصیبت اور پریشانیوں پر صبر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر کے اندر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے روزے دے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صبر کرنے والوں کا بھی بدلہ، ان کے لیے نیکیاں بغیر حساب و کتاب کے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ اگر ہمارے قبضے قدرت میں ہے، اگر ہم کسی چیز کے اختیار رکھتے ہیں، کوئی چیز ہمارے ملکیت میں اور ہم چاہتے ہیں ہمارے معاف کرنے کے لائق ہے، اگر ہم اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن اصلح، جس نے معاف کر دیا، وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ رب العالمین پر اس کا اجر، اس کا ثواب واقع ہو گیا۔ تو معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تیرا گناہ
میں ملوث ہونے والا بندہ ہوں، مجھ سے گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں، اے اللہ آج کی رات ہم شب بیداری کرتے جبکہ آسمان سے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم کو لے کر کے زمین پر اترتے ہیں، زمین میں گشت لگاتے ہیں، ٹہلتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان کے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے زمین پر اترتے ہیں۔ کون سی رات ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور زمین پر گشت لگاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین سے رو کر کے، گریہ وزاری کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دیں۔ اور معافی جب مانگتے ہیں تو محترم حضرات ایسا معافی مانگیے کہ پھر گناہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی تکلیف فرما دے، کوئی تکلیف دے دے مجھے اور مجھ سے سوری بول دے، سوری مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، تو ہم میں سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جن کو معاف کرنے کا رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے پہلی بار معاف کرتا ہوں، اب کی بار معاف کرتا ہوں، آئندہ اگر یہ کام کیا تو پھر معافی نہیں ہے، پھر ضرور پنشمنٹ ملے گی۔ اس لیے محترم حضرات جب اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے اپنے گناہوں کی تو ایسا معافی مانگیے، ایسا فریاد کیجئے کہ پھر دوبارہ گناہ کرنے کا موقع نہ ملے، پھر گناہ کی طرف ہمارے قدم نہ بڑھیں، پھر گناہ کی طرف ہمارے ہاتھ نہ بڑھیں، پھر گناہ کی طرف ہمارے نظر نہ بڑھیں، تب تو یہ معافی ہے۔ ورنہ ہم سے سواری بولنے والا اگر یہ کہے کہ ہم تمہیں دوبارہ تکلیف پہنچاؤں گا، اگر دوبارہ تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ پھر تو معافی کے لائق نہیں ہے، یہ تو تم مذاق کر رہا ہے۔ تو محترم حضرات اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین یہ موقع عنایت فرمائے تو ایسی دعا کیجئے، ایسی دعا کیجئے کہ پھر دوبارہ ہمارے قدم گناہ کی طرف نہ بڑھیں۔ اس رات کے اندر اپنے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، ماضی کے لیے دعا کریں، مستقبل کے لیے دعا کریں، اور حال کے لیے بھی دعا کریں، اپنے ملک والوں کے لیے بھی دعا کریں، امت محمدیہ کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم سے جس طرح سے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ محترم حضرات اگر لگے اور آپ جانتے ہو کہ ہم بھول سکتے ہیں تو دعاؤں کو لکھ لیجئے، ایک پلان کے تحت دعاؤں کو لکھ لیجئے، اور جب لیلۃ القدر یا شب قدر ملے ایک ایک دعا اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے جائیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے جائیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے جائیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ محترم حضرات خطبہ جمعہ کا دوسرا عنوان تھا، دوسرا شق تھا ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بڑی بڑی عبادتیں جو رمضان المبارک کے 20 دنوں میں انجام نہیں دیے جاتے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں انجام دیے جاتے۔ مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ عبادتیں، کیوں؟ اللہ کے نبی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ داخل ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی شب بیداری کرتے، راتوں رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، راتوں رات اللہ رب العالمین کے سامنے روتے، راتوں رات اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتے، وایقظ اہلہ اپنی بیوی، اپنی فیملی اور پریوار والوں کو بھی جگاتے، وشد میزرہ اور اپنی کمر کس لیتے۔ اپنی کمر کس لینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادتیں کیا کرتے جتنی اور دنوں میں نہیں کیا کرتے۔ اب محترم حضرات آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، اللہ کے نبی کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، شافع المذنبین ہے، گناہوں کے لیے اللہ رب العالمین گنہگاروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سفارش کرنے والے ہیں، تمام ولد آدم کے سردار ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی ہم نے آپ کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا ہونے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود
اللہ کا وہ آخری نبی، ہمارے آپ کے پیارے نبی پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتے، اور اس آخری عشرے میں اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کرتے، اتنی تلاوت کرتے جتنی تلاوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اور دنوں میں، جتنی عبادت دوسرے اور دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین اسوہ ہے۔ اگر ہمارا نبی آپ کا نبی، پیارے نبی، اگر راتوں میں اللہ رب العالمین کے لیے شب بیداری کر رہے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کو غنیمت جان رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ایک ادنا امتی ہونے کے ناطے، ہمیں اور آپ کو ایک گنہگار امتی ہونے کے ناطے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے حاجات کو، اپنی ضروریات کو پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو، اور جو راتیں گزر چکی ہیں اس پر ماتم نہ کرتے ہوئے آنے والی راتوں کی، جیسا کہ آج 21ویں رات ہے، آج سے شب قدر کی ابتدا ہوگی، آج سے آخری رمضان کے آخری عشرے کی ابتدا ہو رہی ہے، آنے والے یعنی آج سے آنے والے راتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ ٹائم، یہ وقت، یہ قیمتی لمحات گزاریے۔ محترم حضرات، ماہ مبارک کا مبارک لمحہ، مبارک گھڑی دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں اگلے سال، پتہ نہیں آنے والے سال میں سے ہم میں سے کسی کو ملے، کون زندہ رہے کون نہ رہے کسی کو نہیں معلوم، اپنی موت کے بارے میں، آنے والی موت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے محترم حضرات، یہ جو موقع مل رہا ہے، یہ جو چانس مل رہا ہے، یہ جو ٹائم بچا ہے، اس کو غنیمت جان کر کے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے جتنی اور عبادتیں دوسرے عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے اعتکاف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی طواف کیا کرتے تھے، آخری عشرے کے اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف کو ترک نہیں کیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کو اعتکاف چھوڑنا پڑا، آخری عشرے کا اعتکاف چھوڑنا پڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا کے لیے ماہ شوال کے اندر اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو کبھی نہیں چھوڑا۔ محترم حضرات، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مصروفیات سے کٹ کر بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے انسان کو بہت 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 بینیفٹ اور بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اتنا بینیفٹ فائدہ ہوتا ہے، اتنا موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا جتنا عام دنوں میں اور عام موقع وقت اور لمحوں میں موقع نہیں مل سکتا ہے۔ محترم حضرات، اعتکاف میں بیٹھنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند جو ضرورت کا محتاج ہو، کسی کے دروازے پہ جائے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے، دروازے کو کھلنے کا آواز دے، دروازہ کھلوائے کہ دروازہ کھولو مجھے ضرورت ہے، دروازہ کھولو میری یہ ضرورت ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے۔ اسی طریقہ سے اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے برابر 10 دنوں تک اللہ رب العالمین کی طرف آواز لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ ایک اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی جتنا عبادت کر سکتا ہے، جتنی نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، جتنا ذکر و اذکار کر سکتا ہے، جتنا تلاوت کر سکتا ہے، اتنا عام آدمی جو اعتکاف میں نہ ہو کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ محترم حضرات، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ آخری عشرہ انشاءاللہ نصیب فرمائے گا، تو آنے والے عشرے میں ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔
اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جہاں بھی جس جگہ بھی ستایا جا رہا ہے، جو بھی مظلومانہ زندگی گزار رہے، بار الہ ان کو ظلم سے، ان ظالموں سے نجات دے دے، ظالموں سے بچا لے، ظالموں سے محفوظ رکھ۔ بار الہ ہم میں سے جو مسلمان جو مومن اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبر کی زندگی میں ہے، بار الہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہیں مغفرت عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔